افضلیت اس کو اگر میں نے بیان نہیں کیا، نہیں کر سکا اور اس پر نظر نہیں پڑی تو تمہاری کیوں نہیں پڑی؟ تم تو پوری تحقیق میں بیٹھے ہوئے تھے. اگلے صفحہ کو کیوں تم نے چھوڑ دیا جس میں افضلیت کا ذکر ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ تم جان بوجھ کر عقیدہ اہل سنت سے آنکھ بند کرنا چاہتے ہو اور عقیدہ رفض کو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہو. ورنہ تم دیکھتے ایک صفحے سے میں پیش کر رہا ہوں اس میں فضیلت جزئی ہے اور جو اگلے ہے اس میں تو فضیلت کلی آ رہی ہے ان لوگوں کی جن کو اجماع میں بیان کیا گیا ہے. تو تم ان پر نظر ڈالتے اور کہتے کہ یار ہم سے غلطی ہو گئی. واقعتاً عقیدہ وہی ہے جو چشتی نے بیان کیا ہے، لیکن تم نے جان بوجھ کر تم نے یہ چھوڑا. تو تمہارے یا تو حواس باختہ تھے، دیکھ رہے اور سامنے پڑھ نہیں رہے، اور یا پھر یہ ہے کہ تمہارے اندر کے عقائد باختہ ہیں کہ دیکھتے ہو اور جان بوجھ کر لوگوں کے سامنے بیان کرنا گوارا نہیں کرتے. خیر میرے دوستو، اب آتے ہیں بہار شریعت اور تمہید کی طرف. بہار شریعت میں عقیدہ نمبر 5 بیان ہوا ہے. خلفائے اربع راشدین کے بعد بقیہ 10 مبشرہ و حضرات حسنین و اصحاب بدر. اب یہ درمیان میں جو لفظ بولے ہیں نا، وہ حضرات حسنین، جتنے اجماع نقل کرنے والے ہیں ان کے پاس نہیں ملتے. یہ جن 5 حضرات کی عبارتیں میں نے پڑھی ہیں ان میں درمیان میں یہ حسنین شریفین کا ذکر شریف نہیں ہے. یہ بہار شریعت والوں نے ملایا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ سبز پگڑی والے جو ہے نا، انہوں نے یہ بہار شریعت حوالوں کے ساتھ چھاپی ہے. اس کو بولتے ہیں تخریج کے ساتھ چھاپی ہے. ان بیچاروں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے کہ بہار شریعت والے جو یہ بات کر رہے ہیں کوئی حوالہ ڈھونڈیں، ڈھونڈ کر تھک گئے. جو کچھ ملا الٹا ان کے خلاف ملا، اور وہ خلاف جو حوالے تھے وہی لکھ لیے. تخریج کا حق ادا کر دیا. بھئی تم صاف لکھ دو کہ یہ لفظ جو ہے وہ ہمیں کہیں نہیں ملا. لم نجد ہو، ہم نے اس کو نہیں پایا. تخریج والے ایسے ہی کہتے ہیں. جو حضرات حق ادا کرتے ہیں تخریج کا، جب حوالہ نہیں ملتا تو کہہ دیتے ہیں لم نجد ہو، لم اجد ہو، مجھے نہیں ملا. یہ وہ تم بھی کہہ دیتے یہ حوالہ مجھے نہیں ملا. خدا جانے بہار شریعت کے روب سے، ان کے نام کی ہیبت سے وہ ایسا نہیں کہہ سکے. لیکن یہ علمی خیانت ہوتی ہے جی. کسی کے روب کے سامنے صحیح بات بھی نہ کرنا، یہ علمی خیانت ہوتی ہے. ہم نے اعلیٰ حضرت کو جو کسی بھی بزرگ کو ایسا کرتے نہیں دیکھا. وہ صاف کہہ دیتے ہیں. ایک ہے لم یوجد، یہ بہت اونچے درجے کی بات ہوتی ہے. ایک ہے لم اجد، یہ کم از کم لم اجد تو کہہ دیتے، لم یوجد نہ کہتے. یہ تو کہہ دیتے نا. ایک ہے اس بات کا وجود ہی نہیں، چلو یہ تو بہت بڑی بات ہے. ایک ہے مجھے نہیں ملی، کم از کم مجھے نہیں ملی یہ تو کہہ دیتے نا. لیکن وہ بھی کہنا گوارا نہیں کیا. اب دوسرا حوالہ ڈاکٹر لاہوری کے پاس تمہید ابو شکور سالمی کا ہے. ان بیچاروں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ کون سی کتاب ہوتی ہے جو حوالہ دینے کے قابل ہوتی ہے، قابل اعتماد ہوتی ہے، اور کون سی کتاب ہوتی ہے وہ ضعیف کتابوں میں شمار ہوتی ہے اور قابل اعتماد ہے. جس کا مصنف لکھنے والا اس کے حالات صحیح معلوم نہ ہو وہ کتاب ضعیف ہو جاتی ہے. مجہول الحال بندہ ہو کتاب ضعیف ہو جاتی ہے. مثلا شرح عقود رسم المفتی امام شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے. قحطانی فقہ کی مشہور کتاب ہے، حنفی فقہ، جس کا نام جامع الرموز ہے، جس میں سب سے پہلے انگوٹھے چومنے کا مسئلہ بیان ہوا. تو علامہ شامی رحمہ اللہ صاحب فرماتے ہیں یہ ضعیف کتابوں میں سے ہے، اس سے فتویٰ دینا جائز نہیں. کیوں کہ قحطانی جو ہے نا وہ غیر معروف بندے ہیں. پھر ملا مسکین کی شرح کنز ہے، فرماتے ہیں اس سے فتویٰ دینا جائز نہیں. کیوں؟ یہ بھی ضعیف کتابوں میں سے. کیوں؟ بندے غیر معروف.
تمہید ابو شکور سالمی والے جو ہے نا، یہ ابو شکور سالمی یہ مجہول بندے ہیں. کشف الظنون میں صرف ان کا نام موجود ہے اور ساتھ اس کتاب کا کچھ ذکر ہے. اب بات سمجھنا، تو ضعیف کتابوں میں سے ہو گئی. لیکن خالی میں اس بات تک نہیں رہتا کہ مصنف مجہول ہے تو کتاب ضعیف ہے. نہیں، ارے بھائی، اس کے مندرجات، اس کتاب کے مسائل جو بیان ہوئے ہیں، خصوصاً جو تاریخی باتیں ہیں، اللہ، اس میں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے حضرت کسی جنگل میں بیٹھ کر یہ کتاب لکھ رہے تھے. جو خیال آ رہا تھا تو وہ صفحہ بیاض پہ آ رہا تھا. اب میں چند حوالے آپ کو سناتا ہوں. دنیا جن کو جانتی ہے ان میں حضرت کتنی خطائیں کر رہے ہیں. یہ تمہید ابو شکور سالمی کا بہت ہی صحیح نسخہ میرے ہاتھ میں ہے. دکتور عمر ترکمان نے یہ چھاپا ہے اس تحقیق کے ساتھ. دار ابن حزم بیروت سے چھپی ہوئی ہے. اب ذرا چند حوالوں پر غور کیجیے. صفحہ نمبر 327 پہ ہے، ثم من الصحابۃ من كانوا مع معاویہ مثل طلحہ والزبیر وعائشہ رضی اللہ تعالی عنہم. صحابہ میں سے کچھ لوگ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے، جیسے طلحہ، زبیر اور عائشہ. لا حول ولا قوة. وہ یہ تو دنیا جانتی ہے کہ طلحہ، زبیر اور عائشہ وہ تو جمل میں تھے. حضرت معاویہ کا تو مسئلہ ہی نہیں اٹھا تھا اس وقت. یہ تو جمل کے بعد صفین کا مسئلہ ہے. حضرت طلحہ زبیر تو شہید ہو گئے جمل میں، وہ شہید ہو چکے ہیں، اور یہ حضرت ان کو حضرت معاویہ کے ساتھی بنا رہے ہیں. کیسی عجیب بات. یہ تو تاریخ کے بچے بھی جانتے ہیں. کہاں جمل، کہاں صفین، کہاں طلحہ زبیر، کہاں معاویہ. ان کا مسئلہ خود مستقل تھا. یہ نہیں تھا کہ طلحہ زبیر حضرت معاویہ کے پیچھے تھے. حضرت معاویہ کا مسئلہ الگ مستقل تھا. یہ نہیں تھا کہ یہ طلحہ زبیر کے پیچھے تھے. نہ وہ ان کے امام بنے، نہ یہ ان کے امام بنے، لیکن انہوں نے بنا دیا. کن کو؟ معاویہ پاک کو. کن کا امام؟ طلحہ زبیر اور عائشہ پاک. کیسی عجیب بات ہے بھائی.